بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور آج وہ درندہ جو ہے نا اپنے کیس میں بہت بولا ہے اور کھل کر بولا ہے عدالت کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج اس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ میں نے پوری لکھی ہوئی ہے تاکہ ورڈ ٹو ورڈ آپ کو میں چیز جو ہے بتا سکوں. مثلا آج کی عدالت کی کارروائی جو تھی وہ تمام کارروائیوں سے زیادہ اہم تھی. درندہ جو ہے کھل کر بولا, اور بہت سی باتیں جو میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا یا بتاؤں گا کہ اس نے شوکت مقدم سے کیا بات کی, جج کو کیا کہا, کیسے گڑ گڑا کر زمین پہ بیٹھ کے روتا رہا. آج اس نے قربانی کی بات بھی کی اور کہا نور قربانی کے لیے تیار تھی. اس نے کہا نور قربانی کے لیے تیار تھی. آج تھراپی ورکس کے امجد کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا, اور بہت سی باتیں کی جو بڑی اہم تھیں, اور ان پر بھی روشنی ڈالوں گا. درندے نے کیمرے کے سامنے جو بیان دیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تھا. اور عدالت کی کارروائی 2.5 گھنٹے چلی. پہلے یہ دلائل دیے گئے کہ فرد جرم عائد کی نہ جائے, پھر یہ سزا جو ہے یہ مسترد ہو گئی عدالت کی طرف سے. وکیل شوکت مقدم نے کہا کہ جی شواہد کا جائزہ ٹرائل میں لیا جا سکتا ہے, فرد جرم عائد کی جا رہی ہے, سزا نہیں سنائی جا رہی, لہٰذا عدالت درخواست مسترد کر کے فرد جرم عائد کرے. سب سے پہلے درندے کو بلایا گیا, اس نے فرد جرم پڑھ کر دستخط کر دیے, اور پھر اس کے 5 ملازمین اور پھر ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو بلایا گیا. ذاکر جعفر اور عصمت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا, اور جبکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ شواہد ہی نہیں فراہم کیے گئے جن کی بنا پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, تو ہم سائن کیوں کریں. اور اس کے بعد درندہ نے اچھی طرح فرد جرم پڑھی اور سب سے زیادہ ٹائم لیا اور اس پر دستخط کیا اور انگوٹھا لگا دیا. جب فرد جرم پڑھ کر سنائی جا رہی تھی تو سب سے زیادہ یہ درندہ بولا, مسلسل بولتا رہا, اور 12 کے 12 ملزمان نے فرد جرم کی صحت سے انکار کر دیا, 2 نے دستخط بھی نہیں کیے. ظاہر جعفر نے یعنی درندے نے جج کو کہا کہ یہ کیس میرے گرد گھومتا ہے, آپ مجھ سے بات سنیں. اور پھر اس نے کمرہ عدالت میں نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور کہا میری زندگی خطرے میں ہے, مجھ پر رحم کرے. اور سبحان اللہ, دیکھو درندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی خطرے میں ہے, مجھ پر رحم کریں. ارے بابا تیری وجہ سے ساری زندگیاں خطرے میں ہیں. ظاہر جعفر نے نور مقدم کے والد شوکت مقدم کی طرف منہ کر کے کہا نور میرے ساتھ 3 سال سے تعلق یعنی ریلیشن شپ میں تھی, میری زندگی آپ کے ہاتھ میں, آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں, میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ کہیں گے. آپ اگر میری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بھی منظور ہے. تو وہ جو درندہ اس نے بار بار عدالت سے ایک فون کال کرنے کی ریکویسٹ کی. ظاہر جعفر یعنی درندہ نے کہا کہ جی مجھے ایک فون دیا جائے, میں ایک گواہ بلانا چاہتا ہوں, جس کے لیے فون انویسٹیگیشن آفیسر جو تھا نا اس کے پیچھے سے وہ فون مانگتا رہا. جبکہ شوکت مقدم سے بھی کہا کہ جو میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا کیس مضبوط کرے گا. پھر اس نے جج سے بھی کہا کہ گواہ کیس کے لیے اہم ہوتا ہے, اگر گواہ ہی نہیں پیش ہوگا تو کیس کیسے چلے گا. اگر گواہ نہ آپ نے بلایا تو یہ عدالت کی کوتاہی ہوگی. دیکھیں ذرا, سماعت میں دلائل کے دوران ظاہر جعفر مسلسل مداخلت کرتا رہا اور تھراپی ورکس والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندے میرے گھر میں داخل ہوئے, اور امجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے سب کچھ خراب ہوا, اگر یہ نہ آتا تو چیزیں اتنی خراب نہ ہوتی. یہ کھڑکی توڑ کے میری پراپرٹی میں داخل ہوئے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کے اندر آنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا, میرے ساتھ کھڑے ملزمان نے اس کو مارا ہے, آپ چارج لگا رہے ہیں یا نہیں. پھر درندے نے قربانی کا ذکر, اور اس نے کہا کہ قربانی کا موقع تھا, اسلام قربانی کی اجازت دیتا ہے, نور قربانی دینے کے لیے تیار تھی, میں نے قربانی دی, یہ میرا پرسنل معاملہ تھا. نور اور میں محبت کرتے تھے, نور قربان ہونا چاہتی تھی. جبکہ باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا نور نے پہلے چھری سے مجھ پر حملہ کیا, میں نے چھری چھین لی, مجھے غصہ آ گیا. اس نے کہا ہیلپ کے لیے کال بھی کی, میں نے ہی کی, بلکہ درندہ نے کہا ہیلپ کے لیے جو کال تھی وہ میں نے کی تھی. فرد جرم عائد کرنے کے بعد عدالت نے زخاصہ کے گواہ 20 اکتوبر کو طلب کر لیے. ملزم درندے کا اور اس کا ملازم افتخار کمرہ عدالت میں رو پڑے اور کہا کہ جی نور مقدم کا 2 سال سے آنا جانا تھا, مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہو گیا. درندے نے کہا میں جیل میں نہیں رہ سکتا, مجھے پھانسی دے دیں یا معافی دے دیں. یعنی آپ دیکھیں جیل میں نہیں رہ سکتا. میرے والد کو سب علم میں تھا, میرے والد کو سب علم تھا,
میں جیل میں نہیں رہنا چاہتا، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا. اور پھر درندے نے مطالبہ کیا کہ اس کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے. عدالت نے ملزم کے وکیل جناب رضوان عباسی صاحب سے سوال کیا کہ شریک ملزم کون ہے، جس پر درندے نے اعتراف کیا کہ میرے ہاتھ سے ہوا تھا، میں مانتا ہوں، مجھے سزا دینی ہے یا معافی دینی ہے، میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جج صاحب یہ میں نے کیا تھا، پسٹل میرے باپ کا ہے، مجھے گھر میں قید کر دیں، جیل میں مارتے ہیں، جیل میں رہ نہیں سکتا، پھانسی دے دیں یا معافی دے دیں. ہم لڑے تھے، میری غلطی تھی، وہ بھی غصے میں تھی. جبکہ باہر نکلتے ہی پہلی دفعہ فون پر درندے نے بیان دیا اور کافی دیر تک بولتا رہا. درندے نے کہا یہ فون مجھے دے نہیں رہے، میں نے وٹنس پیش کرنا ہے. جبکہ اسی دوران درندے کا وکیل پیچھے سے زور زور سے شور مچانا شروع ہو گیا کہ یو آر ڈسٹرائنگ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد درندے کی آواز رک گئی. کیا بات کی؟ واچ دس. 3-4 ماہ ہیں ان لوگوں نے وکیل نہیں دیا، روکا تھا. ان لوگ نے they haven't let me summon any witnesses and I've been limited to any exposure outside of the Pajala. And because of that my You have to hire your own counsel. but I haven't Bail ایک فون کال نہیں ملا. address the court properly. You know, میں ایک if you witness address the court summon کر properly, you رہا had to choose. کون سا وٹنس ہے؟ کون سا وٹنس سمن کرنے، مگر مجھے کوئی فون کال نہیں نام ملا. بتا دیں، وٹنس کا نام. وہ میں نے خود وہ نکالنا تھا. تو ابھی آپ کی Kindly یار آپ راستہ دے دیجیے کہ یہ لوگ بھی آپ سکون سے بتا دینا آپ اب نہیں ہم کہ یہ کیس میں وٹنس کون سا ہے؟ یہ کیس میں یہ بتا دوں گا. میں نے آگے سامنے سے ہٹ جائیں. یہ ہوا تھا میرے ہاتھ سے. میں نے آپ معافی ایک سمری بیان کرتے ہیں 1-2-3 جملوں میں کہ ہوا کیا تھا، کس طرح یہ لیفٹ ہو جائے. اس نے پہلے کوشش کیا تھا ہمارے چھری کے ساتھ، میں نے چھری کے ساتھ پکڑا تھا، پھر میں غصہ میں تھا، میں نے مارا تھا، پھر اس کو خون کر رہا تھا. میں نے کوشش کیا تھا مدد کال کرنے کے لیے. کیس کی سماعت مکمل ہو جانے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے ملزمان پہ فرد جرم عائد کر دی. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا. اس کے بعد عدالت نے استغاثہ کے گواہ 20 اکتوبر کو طلب کر لی. آپ دیکھ لیں کہ وہ جو باتیں پہلے کلٹ کی ہو رہی تھیں اور وہ ڈارک ویب کی ہو رہی تھیں کہ جی وہ قربانی میں نے دینی تھی، قربانی کا دن تھا اور وہ بھی قربانی کے لیے تیار تھی، یہ سب باتیں جو ہیں یہ ایک خاص طرف لیڈ کر رہی ہیں. میں زیادہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کیونکہ ورنہ میں کیس کی صحت جو ہے اس کے اوپر سے میں اس کو ویکن نہیں کرنا چاہتا. اس کے اوپر پھر بات کریں گے. لیکن آپ دیکھتے رہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.